وعلى سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المجيد الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وآل محمد. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ کی فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعرہ بارگاہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ مبارک اس عظیم بابرکت میں اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں حاضر ہیں. یہ سفر المظفر کا ہمارا آخری جمعۃ مبارک ہے. اگلے جمعہ مبارک میں جب ہم بیٹھے ہوں گے تو وہ بابرکت اور عظیم مہینہ شروع ہو چکا ہوگا جس کا ہمیں ہمیشہ سے انتظار رہتا ہے. یہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ اور دن ہے جس کا انتظار صرف ہمیں ہی نہیں رہتا بلکہ صدیوں سے اس کا انتظار کیا جاتا رہا. اور کب سے کیا جاتا رہا ہے؟ جب سے آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے تب سے اس دن کا انتظار ہو رہا ہے. وہ عظیم بابرکت دن جو ہمارے آقا مولا سرور دو جہاں وجہ تخلیق کائنات سلطان الانبیاء امام الانبیاء سلطان الاولین والآخرین کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن اور مہینہ ہے. تو آج کی ہماری یہ نشست یہ تقلیدی گفتگو ہوگی جو ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے. ربیع الاول شریف کا اس بابرکت مہینے میں جو ہم آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ہم کیوں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ ہماری آج کی نشست تقلیدی گفتگو کہ ہم میلاد مبارکہ کیوں مناتے ہیں اور ہمیں کیوں منانا چاہیے. عجب بات یہ ہے کہ اس میلاد مبارکہ کی خوشی جو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی ایک عظیم نعمت کی شکل میں اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے تو ہم اس محبوب کے ملنے پر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں. اور یہ خوشی اور سیلیبریشن بھی صرف ہماری نہیں ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا اس کی سیلیبریشن تو آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی منائی جاتی ہے اور امتیں اور انبیاء اس کا انتظار بھی کرتے رہے, اس کی دعوت بھی دیتے رہے. تو ہم کیوں اس کو منائیں اور ہمارے لیے اس کو منانا کیوں ضروری بھی ہے, یہ ہماری آج کی نشست کا گفتگو کا موضوع ہے. میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے.
بڑی معروف آیت مبارکہ ہے، اور ہم اس کا عمومی طور پر ایک حصہ سنتے اور پڑھتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نہ بٹ جاؤ، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہماری آج کی نشست کا مضمون ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اے ایمان والو، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، اس اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نے وہ جو نعمت تم پر کی ہے، وہ نعمت اس نے کب ہمیں دی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اس نعمت کے صدقے سے اللہ نے تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے۔ آئیے اب ذرا اس آیت کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سے کیا خطاب فرمایا؟ جو پہلی بات ارشاد فرمائی وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یعنی اللہ رب العزت جو بھی ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ اس نعمت کو، اللہ کی اس نعمت کا تذکرہ کریں، اس پر شکر بجا کریں، اور جب نعمت ملتی ہے تو یقینی طور پر انسان خوش ہوتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ تو اس ابتدائی حصے میں تو اللہ رب العزت نے گویا یہی حکم دے دیا ہے کہ اے میرے بندو، تمہیں جو بھی نعمت ملے اس نعمت کے ملنے پر خوش بھی ہوا کرو، اس کو سیلیبریٹ بھی کیا کرو، اس نعمت کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اس کو بیان کیا کرو۔ یہ عام حکم ہے ہر نعمت کے حوالے سے، لیکن جہاں اس نعمت کا ذکر ہے اس کو آگے چل کے اللہ رب العزت نے ڈیفائن کیا ہے کہ میں کس نعمت کی بات کر رہا ہوں۔ اور آئیے میں آپ کو لے کر کے جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا پیچھے۔ ہم چلتے ہیں مکہ کی وادی میں، اور جب میں یہ بات مکہ کی وادی کی کر رہا ہوں تو یہ ذہن میں رہے کہ اس سے مراد صرف مکہ ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہم سب کا حال یہی تھا، چاہے وہ لوگ مکہ میں رہتے تھے یا یہاں ہندوستان میں رہتے تھے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی وقت یاد کرواتا ہے، وقت یاد کرواتا ہے، یہ کہا جاتا ہے اس کرنا وَإِذْ، اور یاد کرو، اور جب اس کے اندر اذکر کا معنی چھپا ہوا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب جس وقت جس لمحے یہ حالات سے، وہ حالات کیا تھے؟ فرمایا کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یعنی یہ اللہ رب العزت نے اس دور کا نقشہ بیان کیا ہے کہ اس دور کے اندر جب تمہارے حالات یہ تھے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھا کرتے تھے، لڑا کرتے تھے، قبیلوں میں تقسیم تھے، ذاتوں میں، برادریوں میں تقسیم تھے، تمہارے اندر اونچ نیچ کا تصور پایا جاتا تھا کہ فلاں فلاں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، فلاں فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، فلاں فلاں جگہ پہ کھانا کھا سکتا ہے، فلاں نہیں کھا سکتا۔ تم ان تقسیموں میں تھے، تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کرتے تھے، تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہیں تھی، کوئی پیار تھا، نہ محبت تھی، نہ اخلاق تھی، نہ تربیت تھی۔ یہ تو آج ہم کلمہ گو ہیں تو یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کر پیار سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ تو بعد کا کام ہے۔ قرآن کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے حالات کچھ اور تھے، تم ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے بات کرنا یہ اپنی توہین سمجھا کرتے ہیں۔ تمہارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ہم کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کریں، کسی کے ساتھ تمیز سے بات کریں، بلکہ تم تو اس ذوق میں تھے کہ ہم فلاں برادری سے ہیں، ہمارا مذہب فلاں ہے، یہ فلاں فلاں برادری سے ہے، یہ ہمارے ساتھ ہماری چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا، اس کو نیچے بیٹھنا ہوگا۔
یہ باتیں ہمیں آج تھوڑی سی اجنبی لگ رہی ہیں، لیکن اگر تاریخ کو پڑھیں تھوڑا سا تو آج سے 100 سال پہلے تک تو یہ حالات تو ہمارے ہندوستان کے بھی تھے، اور آج بھی اگر سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پر یہی حالات ہیں۔ جو وڈیرے ہیں، جو سردار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے منصب کے برابر کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا، جو ہمارا کمی ہے، جو ہمارا مظاہرہ ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، وہ نیچے بیٹھے گا، وہ ہمارے سامنے بیٹھے گا، ہم سردار ہیں، ہم وڈیرے ہیں۔ یہ تصور تھا، اور یہ آج بھی ہے۔ میں نے کہا عرض کیا کہ آپ سندھ چلے جائیں، یہ تصور مل جائے گا آپ کو وہاں پہ عملی طور پر۔ یہی عرب کے حالات تھے۔ کچھ قریش کے لوگ تھے، وہ کہتے تھے ہم قریشی خاندان سے ہیں۔ غلامی کا تصور تھا کہ لوگ غلام ہیں، فلاں فلاں قبیلے سے ہے، ایک قبیلے والے کی دوسری قبیلے والے سے نہیں لگتی تھی۔ اس کی مثال آپ کو یوں سمجھ میں آئے گی، وہاں پر لڑائی کس بات پر ہوتی تھی؟ وہاں لڑائی اس بات پر ہوتی تھی کہ ایک قبیلے کی بکریاں جہاں سے جس گھاٹ سے پانی پی رہی ہیں، دوسرے قبیلے کی بکریاں اس گھاٹ سے پانی نہیں پی سکتی۔ اس کی مثال یہ آپ اندرون پنجاب سینٹرل پنجاب میں چلے جائیں، وہاں جہاں زمینوں کو پانی لگایا جاتا دیا جاتا، وہاں بھی اسی بات پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانوں کی لڑائیاں چلی آ رہی ہیں۔ نہر سے پانی ملنا ہے، اتنے بجے ہمارا ٹائم ہے، اتنے بجے فلاں کا ٹائم ہے۔ وہ 1 منٹ رات کو وہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں کہ 1 منٹ اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کی زمین کو ایکسٹرا پانی لگ گیا، اور جس کے ساتھ دشمنی ہو اس کی زمین میں پانی چھوڑ دیتے ہیں، یہ پانی زیادہ لگا ہے، اس کے نام لگا دیں گے، وہ جی آپ نے خود پانی کھلا چھوڑا تھا۔ تو یہ تصور اور یہ کلچر تو آج بھی ہمارے ہاں پریکٹس ہو رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اذ کنتم اعداء، جب تمہارے معاشرتی حالات یہ تھے، تمہارے اخلاقی رویے ایسے تھے کہ تم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے لڑائی کرتے تھے۔ یہ آج ہم بیٹھتے ہیں یہاں پہ، لنگر کا تصور ہے، آپ بیٹھ کے ایک برتن میں کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی سے ہے، یہی قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے، یہی بتا رہا ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی، یہ پہلے یہ تصور نہیں تھا۔ پہلے تصور کیا تھا کہ ہم نے جس برتن میں کھانا ہے وہ علیحدہ برتن ہوگا، ہم سردار ہیں، ہم نواب ہیں، ہم فلاں، میں آپ ذاتوں کے نام نہیں لیتا، اچھا نہیں لگتا، تو ہم فلاں ذات سے ہیں، ہم فلاں ذات سے ہیں، تو ہماری برادری اونچی ہے، بڑی ہے، ہم موچیوں نائیوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، ہم ایک برتن میں ان کے ساتھ نہیں کھا سکتے، یہ فلاں ذات سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے، یہ فلاں قبیلے سے۔ یہ تصور ہمارا، علم نام کی چیز نہیں، ہمیں کیا پتا ہوتا ہے علم کس کو کہتے ہیں، اور وہ تو ابھی بھی ہمارے معاشرے میں الا ماشاء اللہ نہیں پہنچا۔ ڈگریاں ہم کرنا شروع ہو گئے، لیکن آپ کہیں کہ علم آیا ہے تو علم نہیں آیا، کیونکہ علم سے شعور آتا، تبدیلی آتی ہے، اخلاقی رویے بہتر ہو رہے، تصورات بدلتے ہیں، صحیح غلط کا پیمانہ بدلتا ہے۔ تو اگر وہ ابھی تک نہیں ہوا ہمارے ہاں تو سمجھے کہ ہمارے ہاں علم بھی نہیں پہنچا۔ تو ہمارے ہاں یہ پہلے بھی یہی حالات، کوئی علم کا کلچر نہیں ہے، سائنس ماڈرن ٹیکنالوجی، اس کا تو کوئی تصور ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ حالات، پھر اخلاقیات، پھر معاشرتی رویے، پھر معاشی حالات، ان حالات کو قرآن کہہ رہا ہے اذ کنتم اعداء، جب تمہارے یہ حالات تھے۔ اور آج ہم کلمہ کو ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور پیدائشی طور پر پڑھا ہوا ہے، ہم نے اپنی محنت سے تو نہیں پڑھا، ہمارے تو والدین مسلمان تھے تو ہمیں وہاں سے یہ کلمہ نصیب ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے، اس وجہ سے کہ تمہارے پاس ایمان ہی نہیں تھا، بت پرستی کی ہر وقت اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا، شرک ہو رہا تھا، خدا کا تصور ہی کوئی نہیں تھا، اللہ کا تصور ہی نہیں تھا، توحید کا تصور ہی نہیں تھا۔ اور یہی بت پرستی تو یہاں پر بھی تھی، اسی ہندوستان میں تھی، اگر ہم مکہ کی بات کرتے ہیں وہ تو یہاں پر بھی تھی۔ تو قرآن میں نے عرض کیا کہ یہ پوری دنیا کا نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہے کہ اذ کنتم اعداء، جب تم اخلاقی طور پر ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، تم آپس میں قبیلوں میں ذاتوں میں بٹے ہوئے تھے، اور دوسری طرف ایمان کی حالت یہ تھی کہ تمہیں تو خدا کا بھی پتہ نہیں تھا، تم ایمان سے دور تھے، اور حالت یہ تھی کہ اگر تم اسی حال میں مر جاتے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ،
تو جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس نعمت کے صدقے سے تمہارے دل بھی آپس میں جوڑ دیے، تمہیں جہنم سے بھی محفوظ کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے اس نعمت کے صدقے سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اب آئیے اس کا جو آیت کا پہلا حصہ، ورنہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اللہ نے اپنا محبوب تمہیں عطا کیا ہے. اس محبوب کے صدقے سے کرم یہ ہوا ہے کہ آج تم ایمان والے ہو، اللہ کی بھی پہچان ہے، جہنم سے بھی آزاد ہو تو میرے محبوب کی وجہ سے ہو. اور اگر آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے میں ہنس کر بات کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ محمد مصطفیٰ کا. یہ قرآن کا خطاب ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، لوگوں میرے محبوب کی یاد سے غافل نہ ہو جانا، میرے محبوب کو ہر لمحہ ہر لحظہ یاد کرتے رہو. اس لیے کہ اللہ نے جب یہ نعمت تمہیں عطا کی ہے، اپنا محبوب محمد مصطفیٰ عطا کیا ہے، وہ عطا کیا ہے تو تم پر کرم ہی کرم ہو گیا. اب ہمیں علم بھی ہے، اب ہمیں شعور بھی ہے، اخلاقی حالت بہتر ہو گئی ہے. وہ ذات پات قبیلے کے جھگڑے کم ہو گئے ہیں، وہ جو ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں. یہ ساری تعلیم کہاں سے آئی ہے؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. یہ قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس کے صدقے سے تم پر اتنے کرم ہوئے ہیں. تو ماننا یہ ہے کہ جس لمحے وہ محبوب دنیا میں آیا تھا، اس کی ولادت ہوئی تھی، تو اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کے میلاد کے وقت کو یاد کیا، میرے محبوب کا میلاد سیلیبریٹ کیا کرو اور خوش ہو کر بتایا کرو کہ ہاں مولا تیرا شکر ہے، تو نے اپنا محبوب ہمیں آج کے دن عطا کیا تھا، تو ہم پر تو نے اپنی نعمتوں کے اور کرم کی خزانے کھول دیے. یہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم اس لیے مناتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہمیں بتا رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، میں نے کہا ہے کہ یہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، یعنی جب ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی. تو قرآن گویا یہی کہہ رہا ہے کہ اس وقت جب میرا محبوب نہیں آیا تھا یہ حالات تھے، اب جب میرا محبوب آ گیا ہے تو اس وقت کو یاد کرو جب میرا محبوب آیا تھا تمہارے پاس. جس وقت، جس لمحے، جس گھڑی، جس سہانی گھڑی جب کا طیبہ کا جان، اس دن لفظ و ساعت پہ لاکھوں سلام. یہ ہم اس لیے سلام بھیجتے کہ ہم پر اللہ نے کرم یہ کیا کہ اپنا محبوب عطا کیا، تو ہمیں ہم پر کرم کے خزانے کھول دیے. وہ جہالت کی دشمنیاں ختم کر دی، وہ ذات پات برادریوں کی تقسیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی. ہمیں علم دیا، شعور دیا، اخلاق دیا، کردار دیا، علم دیا، تعلیم دی. یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے. اور اس سب سے بڑھ کر جو ہمیں ملا ہے فرمایا کہ اس محبوب کی وجہ سے تمہیں جہنم سے آزادی ملی. اور وہ کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ایمان ملا ہے، ہمیں اللہ کا پتہ ملا، اللہ کی توحید کی خبر ہوئی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہوئی ہے. گویا حضور کا میلاد منانا اللہ رب العزت کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ وہ جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیں اس کی خبر کیا تھی، ہم کہاں جانتے تھے. اور ہم ہندوستان والوں کو تو ویسے بھی خبر نہیں تھی. آقا علیہ السلام تو 1400 سال پہلے مکہ میں آئے تھے، ہمیں یہاں پر کیا خبر تھی کہ خدا کون ہے، ایک اللہ ہے یا کتنے ہیں. یہاں پر تو 90,000 کے قریب بت ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اس خطے کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں. یہ تو کرم آقا علیہ السلام کا ہوا کہ ہمیں اس ایک وحدہ لا شریک کا پتہ ملا ہے. تو یہ جس وجہ سے اور جس صدقے سے ملا ہے تو گویا ہم اللہ کی توحید کا شکر بھی بجا لاتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں. یہ اہمیت ہے آقا علیہ السلام کا میلاد سیلیبریٹ کرنا. جو میں نے عرض کیا کہ ہم کیوں میلاد مناتے ہیں، اس مہینے کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں،
کیوں لازم ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اپنی گلیاں اور گھر سجانا شروع کر دیں؟ یہ اگلی نشستوں میں آپ کو یہ بات آپ سے شیئر کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور حضور کے میلاد کا تذکرہ یہ صرف ہم نہیں کرتے اور کر رہے ہیں، یہ حضور کی آمد سے پہلے ساری امتیں اور سارے انبیاء کیا کرتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ اگلی نشست اس پر گفتگو کریں گے، بات کریں گے۔ آج جو میلاد منانے کے مختلف پہلو ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ میں نے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے خاص اس کا حکم فرمایا، یہ جو میں نے تمہیں اپنی نعمت عطا کی ہے اپنے محبوب کی شکل میں، جس کے صدقے سے تمہیں ایمان، علم، شعور، عقل، فہم، اخلاق، کردار، آپسی محبت، پیار، سلوک، اتحاد، اتفاق ملا ہے، وہ میرے محبوب کی وجہ سے ملا ہے۔ تو میرے محبوب کی آمد کا شکر ادا کیا میلاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ بڑی خاص آیت پاک کا ہے، اس کو دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے کہا بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، اور جو ان پر پہلی امتوں پر آ چکے، بے شک اس میں سے ہر زیادہ صبر کرنے والے اور خوب شکر بجا لانے والے کی نشانیاں۔ اس میں جو بڑی اہم بات ہے، اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ تو سوال یہ ہے اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ کے ہاں تو دن اور رات کا تو تصور ہی نہیں۔ یہ دن اور رات تو میرے اور آپ کے لیے کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے، آپ اس زمین کے ایٹماسفیئر جو اس کی سپیس ہے اس سے باہر نکل جائے تو آپ کے لیے بھی دن اور رات کا تصور ختم ہو جائے گا۔ یہ تو زمین روٹیٹ کرتی ہے نا، گھومتی ہے، تو ہمارے لیے سورج چڑھتا ہے غروب ہوتا ہے تو ہمارے لیے دن بھی ہے رات بھی ہے۔ آپ اس زمین سے باہر نکل جائیں، خلا میں پہنچ جائیں تو آپ کے لیے دن اور رات کا تصور ختم ہو جائے گا۔ تو میں یہاں پر سوال یہ کر رہا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ باری تعالیٰ تیرے دن کون سے ہیں؟ تیرے لیے تو نہ دن ہے نہ رات ہے، تو باری تعالیٰ اس تقسیم سے پاک ہے، تو وقت کی تقسیم سے بھی پاک ہے، تیرے ہم وقت کا بھی تصور نہیں۔ وقت جو کہ مخلوق ہے، یہ اس مخلوق کی دنیا کی اکائی ہے، مولا تو خالق ہے، تیرے دن کون سے ہیں دن کو ہم یاد کریں۔ آگے اس کی ایکسپلینیشن دی اللہ رب العزت نے، فرمایا اللہ کے دن وہ ہے جس دن اللہ تمہیں اپنی نعمت دیتا ہے، جس دن اللہ تم پر کرم کرتا ہے۔ وہ جو فرمایا پچھلی امتوں کے دن ہیں، پچھلی امتوں کے دن کیا ہیں؟ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، ان کی قوم کو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ باری تعالیٰ کیا نعمت کی؟ فرمایا نعمت یہ کی کہ ہم نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا تھا اور تمہیں فرعون سے نجات دی تھی۔ اسی طرح اس نے بے شمار دیگر نعمتیں، اپنی پہلا پارہ پڑھیں سورہ بقرہ، پہلا پارہ سارا اسی بات پہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر کیا کیا نعمتیں نازل کی۔ فرمایا سب سے پہلے نعمت یہ کی کہ تمہیں فرعون سے نجات دینا، اس لیے کہ وہ تمہاری بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، یہ تمہارے اوپر عذاب تھا، اللہ نے اس عذاب سے تمہیں نجات دینا ہے۔ پھر دوسری نعمت اللہ کی یہ ہے کہ جب تم صحرا میں تھے تم پر بادل بھی نہیں تھے، کوئی سایہ نہیں تھا، فَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں کے ذریعے تم پر سایہ کیا تھا۔ اسی صحرا میں تھے، ہر طرف مٹی تھی، ریت تھی، تمہارے لیے کوئی پانی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، اس سے چشمے اللہ نے کھول دیے، اللہ نے تمہیں پانی عطا کر دیا۔ پھر تم اسی صحرا میں تھے، تمہارے لیے کھانا نہیں تھا، وہاں کوئی گندم نہیں تھی، کوئی فصل نہیں تھی، کوئی جانور نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے
من اور سلوہ اتار کر تمہیں کھانے کی نعمت بھی عطا کی. پھر اسی طرح اللہ نے بے شمار تمہیں دیگر نعمتیں عطا کی. تم پر عذاب آتے رہے, اللہ ان کو دور کرتا رہا. یہ جو ساری نعمتیں ہیں, جس دن اللہ نے ایک ایک نعمت اپنی نازل کی تمہیں عطا کی ہے, وہ ہر دن بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے دنوں میں سے ہے. تو اگر موسیٰ علیہ السلام اور پہلی بنی اسرائیلی قوموں پر اللہ کی یہ نعمتیں ہو, اللہ ان کو ایام اللہ کہتا ہے, تو جس دن اللہ نے اپنی سب سے عظیم نعمت نازل کی, جس کے ذریعے سے اللہ نے ہم پر کرم کے خزانے کھولے ہیں, اس دن کو سیلیبریٹ اور منانے کا عالم کیا ہوگا. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, تاجدار ختم نبوت. ایام اللہ سے مراد یہ ہے ہر وہ دن جس دن اللہ نے کوئی معجزہ نازل کیا, ہر وہ دن جس دن اللہ نے کوئی کرم, کوئی نعمت نازل کی ہے, تو اللہ نے جس دن اپنا محبوب اس امت میں بھیجا ہے, وہ سب سے بڑا ایام اللہ ہے. اس لیے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے, اس کو منایا جائے, اس کو یاد کیا جائے کہ آج کے دن اللہ نے ہم پر وہ نعمت بھیج کر ہمیں بھی بہت سے عذابوں سے نجات دی. کون سے عذاب سے نجات دی؟ کروا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جس رب کا تم ہمیں پتہ بتاتے ہو اور تم کہتے ہو وہ عذاب بھیجتا ہے, وہ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ ہم نہیں مانتے اس خدا کو. تم کہتے ہو کہ اس نے پہلی امتوں پر پتھروں کے عذاب بھیجے, بارشوں کے عذاب بھیجے, پہلی ساری کی ساری قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئی, ختم ہو گئی ہیں, تو اب وہ عذاب کیوں نہیں آتے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ ایسا نہیں ہے کہ میرے محبوب تو ان کے اندر موجود ہو اور اللہ عذاب بھیج دے. محبوب تو تو سراپا رحمت ہے, تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. محبوب جب تو ان کے اندر بشکل رحمت موجود ہے, جب تو موجود ہے تو اللہ کا عذاب وہاں پر نہیں آ سکتا. تو ہمیں تو اللہ نے عذابوں سے بھی نجات عطا کی ہے آقا علیہ السلام کے صدقے سے. حضور کے صدقے سے سارے کرم ہیں, علم ہے, شعور ہے, اخلاق ہے, جہنم سے آزادی ہے, ایمان ہے, عذاب سے بھی نجات ہے. آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہے. جب ہر نعمت آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہے تو خود حضور کتنی بڑی نعمت ہوگی جن کے صدقے سے یہ سارے کرم ہیں. تو اب بتائیے کہ ہم حضور کا میلاد کیوں نہ منائیں کہ باری تعالیٰ اس دن تو نے ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کی. یہ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, جن کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کیا. پھر اسی طرح بنی اسرائیل میں ہی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نعمت نازل کی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. باری تعالیٰ تو ہماری اس قوم کے لیے آسمان سے مائدہ کھانا نازل فرما. مائدہ عربی کے اندر دسترخوان کو کہتے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. سورہ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت اس کو بیان کیا, آیت نمبر 114. اگلی بات بڑی خاص ہے, صرف یہ نہیں کہ ہمارے لیے وہ دسترخوان اور مائدہ نازل ہو جائے, تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. باری تعالیٰ جس دن تو اپنا دسترخوان اور کھانا ہماری اس قوم کے لیے نازل فرمائے گا, اس دن کو ہمارے اگلوں کے لیے جو ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن بنا دے. تو گویا جس دن اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے خانے نعمت عطا فرماتا ہے, وہ دن اس قوم کے لیے عید کا دن ہوا کرتا ہے, اور جس وجہ سے وہ عید کا دن منایا جاتا ہے. ارے ہم آج کے دن عیدیں مناتے ہیں, میرا آپ سے سوال ہے, یہ عید کا تصور آپ کو کس نے دیا ہے؟ بتائیے کس نے دیا ہے کہ 2 عیدیں ہوتی ہیں؟ یہ تصور آپ کو کس نے دیا ہے؟ بتائیے کس نے دیا ہے؟
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، حضور نے دیا، ساری امت کو دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر 2 عیدیں منائی جاتی ہیں، وہ جو 2 عیدیں منائی جاتی ہیں، اور ہر جمعہ جس کو حضور نے فرمایا سید الایام وعید للمسلمین، یہ جمعہ کا دن، یہ دنوں کا سردار ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ تو ہمارے لیے ہر جمعہ بھی عید اور سال میں بھی 2 عیدیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاہے جمعہ ہو یا وہ 2 عیدیں ہیں، وہ آئی کہاں سے؟ وہ دینے والی ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ تو جس نے ہمیں یہ عیدیں عطا کی ہے، جس دن وہ ذات خود اس دنیا میں آئی ہے، وہ دن ہر عید سے بڑھ کر کے ان عیدوں کی اس دن کے سامنے کیا حیثیت ہو کہ جس دن وہ ذات خود آ رہی ہے، عیدیں دینے والی ذات آ رہی ہے۔ تو آپ بتائیے وہ عیدوں کے دن بڑے ہیں یا وہ عید دینے والی ذات بڑی ہے؟ بتائیے وہ عید دینے والی ذات بڑی ہے۔ لیکن اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن اس کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیل بیان کی ہے میلاد الفاتح۔ ہم کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ میں نے وہ پہلے بات کر دی قرآن مجید کی آیت البارکہ پڑھ دی، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ یہ جو جہنم سے نجات ملی ہے، تو جہنم سے نجات ملتی کیسے ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ جہنم سے نجات ملتی ہے اللہ کی توحید اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر، اور صرف اتنا کافی نہیں، پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کر، جو حضور نے ہمیں حکم دیے، جو نمازیں ہیں فرض ہیں، جو روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، جو سنت ہیں، جو نوافل ہیں، جو اوامر ہیں، جو نہیں ہیں، ان ساری تعلیمات پر عمل کریں تو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ انہی میں سے ایک عمل ہے، اچھا مستحسن عمل قرآن مجید کو بیان کرتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو ایک رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اس ایک رات کا قیام وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات کا قیام، اس کو آپ جوڑ دو، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے صحابہ کرام نے عرض کیا یہ حضور کا کرم کیسے ہے؟ آپ کوئی کہہ سکتا ہے تو کہ جی میں بار بار یہ جملے بول رہا ہوں، حضور کا کرم، حضور کا کرم کیسے ہے؟ سنیے حضور کا کرم کیسے ہے۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بڑی زیادہ ہوا کرتی تھیں، وہ 400 500 سال اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے۔ حضور سے انہوں نے سنا کہ فلاں شخص تھا، وہ غاروں میں اتنا سال اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ یہ بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، بنی اسرائیل کا فلاں شخص تھا، وہ اتنے 100 سال جنگلوں میں رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ فلاں شخص تھا، وہ اتنے 100 سال صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا اور کوئی کام نہیں۔ اب صحابہ کرام نے یہ سنا، ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا ہے، ہم پر کرم کیا ہے، تو ہم بھی تو اللہ کی عبادت کریں، ہمیں بھی جس اللہ کا پتہ مل گیا۔ آج سے حضور نہ ملتے تو حضور سے پہلے تو بتوں کی عبادت تھی، اب جب بتوں سے نکل کر اللہ کی عبادت میں آ گئے ہیں تو ہم بھی تو اتنے سال اللہ کی عبادت کریں، ورنہ تو وہ امتیں آگے نکل جائیں گے۔ یہ سوال کیا صحابہ کرام نے حضور سے، تو حضور کا کرم یہ کیا ہے؟ عمر وہی 60 سال، عمر وہی 50 سال، عمر وہی 30 سال، عمر وہی 30 سال۔ آ کر قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محبوب اپنے ان کلمہ پڑھنے والوں کو جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تیری بارگاہ میں آ کر بیٹھتے ہیں، جو تجھ سے سوال کرتے ہیں، وہ پچھلی امتیں زیادہ لے لی ہم سے، تو ہمارے لیے کیا حصہ ہے؟ محبوب تیرے صدقے سے ان کو میں یہ کرم کرتا ہوں، ان کی عمر جتنی بھی ہو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ پورے سال کے اندر ایک مرتبہ ایک رات قیام کر لیں، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب پھر کوئی سوال کہ یہ جو ایک رات ملی ہے یہ کس وجہ سے ملی ہے؟ یہ کس کی بارگاہ سے ملی ہے؟ وہ جو اللہ کی عبادت جس رات ہم نے کرنی ہے،
وہ ایک رات بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک رات جو حضور کی وجہ سے ملی ہے، تو وہ رات جس رات حضور خود تشریف لائے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. اس کا زیادہ حق ہے کہ اس دن کو، اس رات کو سیلیبریٹ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں اس رات دیا ہے جس کی وجہ سے لیلۃ القدر بھی ملی ہے، شب برات بھی ملی ہے، جس کے صدقے سے رمضان بھی ملا ہے، عیدین بھی ملی ہے. تو وہ دن اور وہ رات وہ سب مہینوں سے بہتر و افضل ہے، کیونکہ وہ نعمت جس کے صدقے سے باقی نعمتیں مل رہی ہیں وہ نعمت سب سے بڑی ہے، وہ سب سے بہتر ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. باری تعالیٰ جس دن کھانا اترے وہ دن عید کا دن بن جائے، اور ہمارے لیے بھی ہو اور ہمارے پچھلوں کے لیے، ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہو. تو جس دن اللہ کی نعمت نازل ہو، قرآن یہ کہتا ہے وہ دن عام دن نہیں ہوا کرتا، وہ دن عید کا دن ہوا کرتا ہے. اب ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں کسی سے جھگڑا جائے، اسی میں کسی سے جھگڑا کوئی اگر نہیں بھی بناتا، یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کا جتنا تعلق ہے. یہاں پر میں اپنے شیخ حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ عالیہ کا جملہ عرض کرتا ہوں، اس کو دل کی پتیوں پہ لکھے، اس جملے کو. آپ فرماتے ہیں کسی بھی شخص کے ساتھ آقا علیہ السلام کی شان کے بیان میں لڑا نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، اس لیے کہ جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی مانتا ہے. جس نے جتنا حضور کو جانا، جس نے جتنا حضور سے پیار کیا، اس نے اتنا ہی اس پیار کا اظہار کیا. جس کو جتنا معلوم ہوا، جس کو جتنا شعور ملا، جس کے دل میں جتنی روشنی پہنچی، جس کے دل میں جتنی حضور کے عشق اور محبت نے روشنی پیدا کی، جس کے نصیب میں جو آیا روشنی سب تک پہنچی ہے. حضور کا کلمہ سب نے پڑھا. اور ہم ہر وہ شخص یاد رکھ لیجیے یہ تعلیم ہے اور یہی اسلام کا تصور ہے، اور اس کو بطور نصیحت بھی لے لیں آج کی اس نشست میں سے. ہر وہ شخص جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہمارے لیے وہ مومن ہے، مسلمان ہے. ہم میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کلمہ کو مسلمان کے بارے میں ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے تھے اور اس کو کافر مرتد گستاخ کہتے تھے. یہ ہم میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے سوائے وہ بدبخت قوم جو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی منکر ہے. تو کرائیٹیریا یہ بنا لیں کہ وہ شخص جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لاتا ہے، اس کے مسلک کا عنوان جو بھی ہے، اس کی جماعت کا عنوان جو بھی ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام مومن مسلمان ہے. اب اس کا ایمان سچا تھا نہیں تھا، میرا آپ سے سوال ہے، اللہ نے یہ مجھ سے اور آپ سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ اس کا ایمان ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ بتائیں، پوری ایمانداری سے بتائیں. یا قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ مفتی کھڑے ہوں گے اور اللہ بتائے کہے گا کہ اے مفتی صاحبان آپ فتویٰ لکھ کر کے دیں، جس کے بارے میں آپ فتویٰ دیں گے اس کو جنت میں جانے دیں گے، جس کے بارے میں آپ فتویٰ نہیں دیں گے اس کو ہم جنت میں نہیں جانے دیں گے. ایسا ہوگا؟ بتائیے پھر یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ سارے اونچی آواز میں کس نے کرنا ہے؟ ہمیں یہ اجازت نہیں. یہ بھی قرآن کا حکم، یہ بھی کس کا حکم ہے؟ قرآن کا حکم. قرآن کیا کہتا ہے؟ جب یہود اور نصارہ آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، سورہ بقرہ پہلا پارہ پڑھے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے. قرآن پڑھے تو سارے مسئلوں کے حل وہاں موجود ہیں، سارے مسئلوں کے حل موجود ہیں. قرآن کہتا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. آقا علیہ السلام کی بارگاہ نجران کے عیسائی آ کر کے بیٹھے تھے. وہ حضور سے مکالمہ کر رہے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں. اب ان کی یہ گفتگو حضور سے چل رہی ہے. تو مدینہ میں یہودی رہتے تھے، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گئے وہاں. وہ آ کر بیٹھے تو اب اہل یہود کی اور عیسائیوں کی ان کی آپس میں نہیں بنی، بالکل نہیں بنی. بہت شدید دشمنی ہے. اس وجہ سے
کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، سولی پر چڑھانے کی سازش اور کوشش کی. عیسائیوں کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی کو قتل یا شہید کیا ہے، اس وجہ سے ان کی آپس میں شدید دشمنی ہے. تو یہود جب وہاں آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، وہ کہنے لگے وقالت الیہود، یہود نے کہا لیست النصارى علی شیء، یہ جو عیسائیوں کا دین ہے یہ جھوٹ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لیست النصارى علی شیء، یہ شے ہی کوئی نہیں، ان کا دین شے ہی کوئی نہیں. عیسائیوں نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، انہوں نے کہا یہ جو یہودی ہیں ان کا دین کوئی شے نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس دلیل ہی کوئی شے ہی نہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے، ہم مسلکوں والے لوگ ہیں، ہم مسلک پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ میں فلاں مسلک سے، میں فلاں مسلک. ہمارے سامنے دو مسلک کے لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو کہے کہ اس کا مسلک گمراہ ہے، گستاخ ہے، اور دوسرے مسلک والا اس کو کہے کہ اس کا مسلک گمراہ ہے، گستاخ ہے. تو بتائیے ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے تم دونوں سچے ہو، تم دونوں گمراہ اور گستاخ ہو، ہم سچے ہیں. ہم کیا ہے؟ سچے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جہاں میں غلط ہوں آپ نے کہہ دینا اللہ صاحب ایسے نہیں، آپ غلط نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے. اب آپ تصور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے تو کیا چاہیے تھا کہ حضور یہ کہنا دیتے کہ میں خاتم النبیین آ گیا ہوں، تمہارا دین بھی منسوخ ہو گیا ہے، تمہارا بھی منسوخ ہو گیا ہے، میں حق ہوں، میں سچ ہوں. یہی بات بنتی ہے. اور حضور بھی کہہ بھی سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین حق بھی ہیں، حضور خود حضور حق ہے، سارے کا سارا حق ہی حضور ہے. حضور نے یہ نہیں کہا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ ان کی چیز جائے کہ ان کی کتابیں انہوں نے تحریف کر دی ہیں. قرآن کہتا ہے اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ معبود یہ جو یہود آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا دین کچھ نہیں، عیسائیوں کا، اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں ہے. معبود یہ کتنی غلط بات کرتے ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، یہ دونوں کیا کرتے ہیں. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں مسلک صحیح، فلاں مسلک غلط، فلاں مسلک غلط، فلاں مسلک غلط. قرآن ہمیں نہیں کہتا کہ تم کیسی عجیب بات کرتے ہو. وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پڑھتے ہو. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ کے بندوں تم سارے کے سارے اللہ کا قرآن کتاب اللہ کی پڑھتے ہو، تم آپس میں جھگڑا کرتے ہو. اگلی بات قرآن کہتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، محبوب ان سے کہہ دیجیے یہ بات اس دور کے اندر یہود اور نصارہ سے کہی جا رہی تھی، آج کے دور کے اندر جو مجھے اور آپ سے کہی جا رہی ہے کہ محبوب یہ جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر اور گستاخ کہتے ہیں، محبوب ان سے کہہ دیجیے کہ تم جو آپس میں اختلاف کرتے ہو فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اختلاف اپنی جگہ پر ہے، کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کرے گا. اس کا فیصلہ اس دنیا میں تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. یہ اختیار اللہ کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ کیسا اور کتنا ہے. ہم حضور کی ذات پر کتنا ایمان لاتے ہیں، قرآن پر عمل کتنا کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سنت کی اتباع کتنی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا رہے، حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، حضور کے ساتھ ہمارا تعلق محبت کا، مودت کا، ادب کا، تعظیم کا ہے. اگر ہمارا یہ شعار ہے تو بس ہم نے اپنی قبر کے اندر اپنا جواب دیا. تو یہ بات میں نے وہاں سے شروع کی کہ اگر کوئی شخص سیلیبریٹ نہیں کرتا، میلاد نہیں مناتا، تو اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اس پر لعن طعن کرنے کی، اس پر تہمت لگانے کی کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، ایسا کہنے کی حاجت اور ضرورت. آپ کا حضور سے اپنا تعلق ہے. اب میرا آپ سے اگلا سوال ہے، آپ جب میلاد مناتے ہیں تو آپ کسی کو دکھانے اور چڑھانے کے لیے مناتے ہیں یا حضور سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے مناتے ہیں؟ بتائیے کس لیے مناتے ہیں؟ اپنی محبت کے. تو جب اپنی محبت کے لیے مناتے ہیں، اس پہ واقعہ سن اور فیصلہ اس سے کر لیا. کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں وہ نماز پڑھ رہے تھے،
مجنو ان کے آگے سے گزر گیا. یہ مجنو کوئی خیالی کریکٹر نہیں ہے، یہ ایک حقیقی شخص تھا، اس کا نام تھا قیس. اور یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے دور میں تھا اور امام حسن کا دوست بھی تھا. اس کو مجنو کا جو خطاب اور ٹائٹل یا لقب ہے یہ دیا ہی سیدنا امام حسن علیہ السلام نے. یہ زندہ ایک شخصیت، یہ کریکٹر تھا. وہ لیلا کے خیالوں میں اتنا گم تھا کہ کلمہ تو پڑھتا تھا، اللہ کا مسلمان تھا، لیکن لیلا کے دھیان میں اتنا تھا کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے سامنے سے گزر گیا. لوگوں نے نماز ختم کرنے کے بعد اسے کہا مجنون تو کیسا آدمی ہے، تو نے دیکھا نہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ اور نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا کبھی گناہ ہے، کتنا غلط کام ہے، اور تو نے یہ کام کر دیا. مجنون نے انہیں جواب دیا. مجنون کہنے لگا لوگوں میری تو حالت یہ تھی کہ میں تو لیلا کے دھیان میں اتنا تھا، مجھے خبر نہ ہوئی کہ تم نماز پڑھ رہے تھے. تم اللہ کی نماز کیسی پڑھ رہے تھے کہ نماز میں تمہارا دھیان میری طرف تھا. تمہیں خبر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ تمہارے سامنے کوئی گزرا بھی ہے یا نہیں گزرا ہے. تو ہم جب حضور کا میلاد مناتے ہیں تو ہمارا اپنی اگر محبت کے لیے مناتے ہیں تو ہمیں یہ خبر ہونی ہی نہیں چاہیے کہ کون منا رہا ہے اور کون نہیں منا رہا ہے. اور اگر ہم کسی کو دکھانے چڑھانے کے لیے منا رہے ہیں تو پھر اگر وہ عمل اچھا اور بہتر بھی ہے تو ریاکاری کے زمرے میں آ جائے. پھر تو انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت ہی خراب ہو گئی ساری کی ساری. اور نیت میں خرابی ہوئی تو آپ نے ہزاروں کا خرچہ کر لیا، لاکھوں کا خرچہ کر لیا، سارا دن نعتیں پڑھ دی، جب سے جلوس کر لیے، ذکر کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن یہ سب کچھ کر کے بھی ہمارا دامن خالی رہا، پلے کچھ نہیں بچا. کیوں جی؟ کہ فلاں کو سنانے کے لیے اسپیکر اونچا کر کے ان کی مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں تو یہاں پر فلاں لوگ رہتے ہیں تو ان کو سنانے کے لیے نہیں، ایسا نہیں کرنا. یہ حضور کی تعلیم بھی نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے جو میں نے آیت مضمون کے طور پر پڑھی کہ جب میرا محبوب تمہارے پاس آیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرے محبوب کے آنے کی وجہ سے تو تمہارے دل جڑ گئے ہیں. اگر دل جڑے نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے میرے محبوب کی تعلیم پر عمل ہی نہیں کیا. ورنہ میرا محبوب تو جوڑنے کے لیے آیا تھا، توڑنے کے لیے تو نہیں آیا تھا. میرا محبوب دور کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، میرا محبوب قریب کرنے کے لیے آیا تھا. یہ حضور کا میلاد بھی منائیں لیکن حضور کے میلاد کا پیغام بھی ہے کہ حضور کا میلاد ہم ایسے منائیں گے کہ ہم ہر شخص سے محبت کریں گے، چاہے وہ حضور کا کلمہ پڑھتا ہے تب بھی اور نہیں پڑھتا تب بھی. وہ انسان ہے، جو بھی انسان ہے ہم اس کے ساتھ پیار کریں گے، محبت کریں گے، اس کے مذہب اس کے مسلک سے بلند ہو گئے. اس لیے کہ ہمارے آقا جب آئے تو آقا علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے یہ تو نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للمسلمین یا رحمۃ للمؤمنین یا رحمۃ للبریین. قرآن میں یہ آیت ہے رحمۃ للبریین. سنیے بتائیے قرآن میں کیا آیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ سارے جہانوں کے. اس زمین نہیں، اس زمین سے باہر بھی جتنے جہان ہیں، جہاں کوئی جو مخلوق بستی ہے اس پر حضور کا کرم، حضور کی رحمت برستی ہے. ہم کیسا حضور کے ماننے والے ہیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے، ہم سے کوئی محفوظ نہ رہے، ہم اپنی زبانوں کے نشتر چلائیں، ان کے دلوں کو تکلیف دیں، ان کے کانوں کو تکلیف دیں. ایسا ہم نے نہیں کرنا. تو کسی کو دکھانا اور چڑھانا ہم نے نہیں ہے. اب آگے چلے اگلی چیز جو میلاد النبی جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ایک اس کا پھر تاریخی پہلو ہے. اور تاریخی پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت پچھلی ساری قوموں کا ذکر بیان کیا ہے. آپ پہلے پارے سے شروع کریں اور پڑھتے چلے جائیں قرآن مجید کو تو قرآن مجید نے ہر قوم کے احوال کا ذکر کیا اور ذکر کرتے ہوئے جس جس دن جو جو نعمت اللہ نے ان کو عطا کی ہے اس دن اس نعمت کو اللہ نے ان کو یاد کروایا. بلکہ اس دن پر اللہ نے سلام بھیجا. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو قرآن کہتا ہے سورہ مریم کے اندر سلام علی یوم ولدت، اس دن پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا. تو ان کی پیدائش کے دن پر سلام ہے.
تو یہ جو میلاد مبارکہ کی سیلیبریشن ہے، اس کا ہسٹوریکل ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ پچھلی امتوں سے اللہ رب العزت نے یہ سنت قائم رکھی ہے کہ ہر امت اپنا ایک دن مناتی ضرور ہے اور ساری دنیا کو وہ پیغام ضرور دیتی ہے۔ آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں کیا ہے، پوری دنیا کے اندر ایسے بڑے بڑے ایونٹس منائے جاتے ہیں۔ یہ میلاد منانے کا کلچرل ایسپیکٹ ہے، پہلو ہے اس کا، میلاد النبی منانے کا، کہ ہر قوم وہ اپنا کوئی نہ کوئی دن سیلیبریٹ کرتی ہے، اپنا دن مناتی ہے، اور وہ ایسے مناتی ہے کہ پوری دنیا دیکھتی ہے۔ مثلا ایک مثال لے، کرسمس کا دن ہے، عیسائی اگر اس کو بطور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مناتے ہیں تو آپ پوری ایمانداری سے بتائیں پوری دنیا میں وہ سب سے بڑا ایونٹ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ایک ہی دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، ساری دنیا مناتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پھر آج کے اس دور کے اندر ہر ملک اپنا فاؤنڈیشن ڈے مناتا ہے، جس دن ملک وہ بنا ہے۔ ابھی ہم نے 14 اگست منائی ہے، آپ ابھی ستمبر کا مہینہ شروع ہوگا، آپ سعودی عرب چلے جائیں تو سعودی عرب والے 21 یا 23 ستمبر کو اپنا یوم الوطنی مناتے ہیں، اور وہ ایسی سیلیبریشن کرتے ہیں کہ دنیا سے لوگ ادھر ٹریول کر کے جاتے ہیں کہ بھئی وہاں پر ڈسکاؤنٹس بھی ملیں گے، وہاں پر مختلف ایونٹس ہوں گے، وہاں پر بڑی عیاشی ہوگی، بڑی سیلیبریشن ہوگی، وہ لائٹنگ، وہ سیلیبریشن، وہ انجوائمنٹ، وہ انٹرٹینمنٹ، وہ ڈسکاؤنٹس، وہ سارا کچھ انجوائے کرنے کے لیے پوری دنیا سے سفر کر کے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ وہ ان کا کلچرل ڈے۔ ایران میں چلے جائیں، وہ 5000 سال پرانا نوروز آج بھی مناتے ہیں۔ وہ جو نوروز ہے ان کا، وہ کوئی ان کا آج کا دن تو نہیں ہے، وہ تو بطور ایرانی قوم جب سے وہ منا رہے ہیں وہ آج بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو ہر قوم اپنا ایک کلچرل ایونٹ ایک دن مناتی ہے، یہ اس نئی دنیا کا دستور ہے۔ تو ہم جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کوئی ہمارا بھی تو دن ہونا چاہیے، ہم بھی تو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری سیلیبریشن کا دن وہ ہے جس دن اللہ نے اس ساری کائنات پر کرم کر کے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا۔ اور میں آپ کو وہ یہاں پر بات عرض کرتا چلوں، یہ جو میلاد ہم مناتے ہیں یہ کوئی پچھلے 100-200 سال میں شروع نہیں ہوا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ میلاد شروع ہوا ہے آج سے 1000 سال پہلے۔ یہ شروع کیا تھا، یعنی منایا جاتا تھا اس سے پہلے، لیکن جو اس کی موجودہ شکل ہے کہ اس میلاد کے دن پر لائٹنگ کی جائے، کھانے پکائے جائیں، کھانے پکا کے تقسیم کیے جائیں اور اس کو ایک بڑی دن کی طرح سیلیبریٹ کیا جائے، یہ صلاح الدین ایوبی، نام سنا ہے نا آپ صلاح الدین ایوبی کا، بہت بڑا سپہ سالار تھا مسلمانوں کا جس نے بیت المقدس فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی شاہ مظفر، اس نے اس کا آغاز اس طرح بطور سیلیبریشن کیا۔ یہ 1000 سال سے ہو رہا ہے، 1000 سال، اور حضور کی ساری امت مناتی ہے، یہ نہیں کہ آپ مناتے ہیں۔ آج بھی جب 2025 میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو اب بھی جو 57 اسلامی ممالک اسلامی ملک ہیں ان میں سے کم از کم 50 اسلامی ممالک میں سرکاری طور پر میلاد آج بھی منایا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک اس کی کیلکولیشن کریں نا، پرسنٹیج نکالیں، تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے اس دنیا میں اگر 100 لوگ ہیں، 100 لوگ جس کو 100% ہم کہتے ہیں، ان میں سے 95% مسلمان آج کے دن بھی آقا علیہ السلام کا یوم میلاد مناتے ہیں۔ اور جہاں سرکاری سطح پر نہیں ہے تو وہاں کی بھی بات عرض کرتا چلے، وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سرکاری سطح پر اگر نہیں مناتے تو اس ملک میں کوئی بھی نہیں مناتا، نہیں، ایسا بھی نہیں۔ مکہ میں بھی میلاد آج بھی منایا جاتا ہے، مدینہ میں بھی میلاد آج بھی منایا جاتا ہے، بس ان کا انداز مختلف ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ ہماری طرح جلوس نہیں نکالتا۔ میں نے اللہ رب العزت نے کرم کیا، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب پہ یہ کرم کرے
اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے حبیب کے در کے حاضر نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ میں آج میرے پاس اس کی پکچر بھی موجود ہیں، اس محلے کا نام ہے محلہ بنی حرام۔ بنی حرام کا ایک محلہ ہے مدینہ طیبہ کے اندر، اور وہاں ایک غار بھی موجود ہے۔ وہ غار وہ ہے جہاں 3 دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں رہے، اور ہم گناہگار امتیوں کی اللہ کے حضور شفاعت کرتے رہے کہ باری تعالیٰ میری ساری امت کو بخش کر۔ اس محلے میں آپ آج بھی 12 ربیع الاول کو چلے جائیں، میں وہاں خود دیکھ کر آیا ہوں، وہاں گلیاں سجی ہوئی ہیں، پینٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو جب وہاں جائیں تو آپ کو وہاں لائٹنگ نظر آئے گی، اسی طرح جیسے آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے۔ فرق یہ ہے وہاں پر ان کے ملک کا قانون ہے کہ اوپن جلسہ کوئی بھی نہیں ہوتا، میلاد کا نہیں، کوئی بھی جلسہ وہاں اوپن نہیں ہوتا، تو وہاں اپنے گھروں کے اندر اجتماعات کیے جاتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکم۔ یہ جو سلام آپ پڑھتے ہیں نا یا نبی، یہ عرب میں پڑھا جاتا ہے، یا رسول سلام علیکم، یا حبیب سلام علیکم، صلوات اللہ علیہ، یہ سلام آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور اگلی بات عرض کرتا چلوں، کب سے پڑھا جاتا ہے؟ میں نے پہلے بتایا 1000 سال سے پڑھا جا رہا ہے، اور مکہ کے اندر ایک مشہد بردار جلوس نکالا جاتا ہے۔ مشہد بردار کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بڑے بڑے بانس اٹھائے جاتے تھے جن کے اوپر شمع جل رہی ہوتی تھی، اور وہ خانہ کعبہ سے وہ جلوس شروع ہوتا، اور شیخ المکہ جو ہوتے تھے، مکہ کا جو گورنر تھا وہ بھی سرکاری، اور جو علماء میں سب سے بڑے مکہ کے عالم دین تھے جتنے چاہیے، ان کی قیادت کے اندر وہ جلوس خانہ کعبہ سے شروع ہوتا اور حضور کے جائے ولادت پر جا کر ختم ہوتا، اور ساری رات وہاں پر مجلس میلاد منائی جاتی تھی۔ یہ 1924 یا 1932 تک یہ معمول رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ میلاد وہاں نہیں منایا جاتا تو دوستو وہاں تو پچھلے 100 سال سے نہیں منایا جاتا، پچھلے 1000 سال سے تو منایا جاتا تھا۔ ہم 100 سال کی نہیں مانتے، ہم 1000 سال کی مانتے۔ تو ربیع الاول شریف کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اللہ رب العزت کا ایک کرم اور نعمت اور فضل ہے جو اللہ نے ہم پر کیا، اس کے لیے اپنے گھروں پر جتنی اللہ نے توفیق دی ہے لائٹنگ کریں، روشنی کریں، سیلیبریٹ کریں، اور محافل کا اہتمام کریں، لنگر تقسیم کریں، اور ایسی خوشی سیلیبریٹ کریں کہ یہ بچے پوچھیں چھوٹے کہ بابا یہ کون سا دن ہے، ہم کیوں منا رہے ہیں، تو ہم ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ آج کا دن وہ ہے کہ یہ ہمارے آقا مولا محمد عربی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی ولادت کا دن، تاکہ یہ ایمان حضور کی محبت یہ ان کے دلوں میں نسلوں کے اندر جائے گی کیسے، وہ ایسے جائے گی کہ اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو عام کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں۔ تحریک بنیاد قرآن کی بھی زیر اہتمام یہاں آپ کے جلو موڑ پہ بھی، دروغہ والا میں بھی اس کے مشہد بردار جلوس ہر سال نکالے جاتے ہیں، آپ ان میں بھی شریک ہوں۔ یکم ربیع الاول کو اس کے 12 ربیع الاول کا جلوس ہوتا ہے، اور پھر یکم سے لے کر 11 ربیع الاول تک ہر رات وہاں ماڈل ٹاؤن مرکز بنیاد قرآن میں 10 روزہ ضیافت میلاد ہوتی ہے۔ ضیافت میلاد مانا کیا ہے؟ 2 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، اس کے بعد وہاں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ بچوں کی الگ محفل ہوتی ہے، چھوٹے بچوں اس کو ایگرز کہتے ہیں، ایگرز کی محفل ہوتی ہے، اس میں جلوس نکالنے والے بھی چھوٹے ننھے بچے ہوتے ہیں، 5 سال سے لے کے 10 سال کے بچے، وہ بچے ہی جلوس نکالتے ہیں، وہ بچے ہی نعتیں پڑھتے ہیں، وہی تلاوت کرتے ہیں، وہی تقریریں کرتے ہیں، چھوٹے ننھے بچے، تو وہ بچوں کا بھی میلاد فیسٹیول ہوتا ہے وہاں پر، بڑا خوبصورت بچے خوبصورت لباس پہنتے ہیں، ہاتھوں میں وہ لائٹنگز انہوں نے پکڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سیلیبریشن میں بھی آپ لازمی شریک ہیں۔ اور پھر 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات مینار پاکستان پہ دنیا کی سب سے بڑی میلاد کانفرنس ہوتی ہے، اس میں بھی آپ لازمی شریک ہیں۔ اس میں پوری دنیا سے بڑے بڑے عرب ممالک کے شیوخ، مصر سے، کویت سے، بحرین سے، کینیڈا سے بڑے بڑے علماء اس میلاد کے ایونٹ میں شریک ہونے کے لیے وہاں سے بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ایران سے قراء کا بڑا وفد صرف اس میلاد مبارکہ میں شرکت کرنے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارکہ صحیح طور پر سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا